وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس سمرسد کا رقبہ محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے کویسچن کریں گے۔ کرسب لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کو مکمل چھوڑنے کا جو ہے نا وہ وظیفہ، کوئی دعا بتا دیں ہمارے ناظرین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ محمد اویس صاحب، مستقل گناہوں کو چھوڑنا، یہ گناہ کی ایک ایسی لذت ہوتی ہے گویا نشہ ہوتا ہے۔ تو جس کو لگی ہو، جو جرم لگا ہو، جو گناہ لگا ہو، وہ جلدی جاتا نہیں ہے۔ گناہ اپنا بہت اثر رکھتا ہے، شیاطین بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ سے گزارش یہ ہے کہ بچوں کے عقیقے لازمی دیا کریں، کیونکہ بچہ شیطان کے دائرے میں ہوتا ہے، اسے توڑنا عقیقے کے ذریعے ہوتا ہے۔ 2 جانیں بچے کے لیے، 1 جان بچی کے لیے۔ اگر کسی نوجوان نے ابھی تک نہیں دیا یا نہ اس کے ماں باپ نے دیا، تو ویسے 2 جانیں اللہ کے راستے میں بانٹ دے، تو انشاءاللہ وہ شیطان کی گرفت سے نکل آئے گا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھتا ہے، اللہ اس سے شیطان کو دور کر دیتے ہیں۔ جب شیطان قریب نہیں آئے گا تو انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اور اس کی طاقت سے ویسے بھی انسان گناہ نہیں کرے گا۔ یہ اس کلمے کی اپنی روحانیت بہت زیادہ ہے، اور اس کا معنی بہت زیادہ وزنی ہے، تو اس سے بڑے بڑے مریضوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو گناہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور مستقل اللہ سے معافی مانگتا رہے، جب بھی گناہ کر لے بعد میں اللہ سے معافی مانگے، بعد میں پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر معافی مانگے، معافی کا تسلسل نہ جانے دے۔ تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین یہ رحمت فرمائیں کہ اس پر اس کی گناہ سے جان چھڑا دیں گے انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین آدمی، گناہ گار آدمی وہ بہتر ہے، گناہ گار آدمی وہ بہتر ہے اللہ کے ہاں جو گناہ کر کے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے اور خالص دل سے تہیہ کر کے توبہ کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اگر اس سے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، یہ دیکھو میرا بندہ، اس سے یقین ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو مجھے معاف کر دے گی۔ اللہ، بہت بہت شکریہ کرسب۔ جی ناظرین، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔